اسلام کے اندر بیٹی کو پالنا پرورش کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت بیٹے کی۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کی بری رسم، بیٹیوں کو منحوس اور نامبارک سمجھنے والی آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض جگہ آ گئی۔ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اگر اپنی صنف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹے کو بیٹی پر یا بیٹی کو بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا، اس شخص کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹیاں بیٹوں کی بنسبت زیادہ فرما بردار ہوتی، زیادہ اطاعت گزار ہوتی، زیادہ والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے والی ہوتی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں ان میں سے کوئی بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ یہ بات ضرور ہے کہ بعض کی حکمتوں کو انسان سمجھ جاتا ہے اور بعض کی حکمتوں کو سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان پر بہت سے انعامات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور دولت وہ اولاد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اگر اپنی صنف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹے کو بیٹی پر یا بیٹی کو بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو کفار اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے، ان کی پیدائش کو بہت برا سمجھتے تھے، اور جس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے یا اس کو بتایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب مبعوث فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی پیدائش پر اور ان کی پرورش پر ایسی فضیلتیں بیان فرمائی جو کہ بیٹوں کی پیدائش اور پرورش پر بیان نہیں فرمائی۔ اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو اسلام کے اندر بیٹی کو پالنا پرورش کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت بیٹے کی پیدائش اور پرورش پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص گھر میں کوئی چیز لے کر جائے تو بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو ابتدا بیٹی سے کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آتی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور ان کو بٹھانے کے بعد خود بیٹھتے اور ان کا استقبال کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کی پرورش کرے اور اس پر جو اس کو مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرے تو فرمایا کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا کہ وہ اور میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بیٹی کی پرورش پر اور اس کی پیدائش پر کہ فرمایا کہ جہنم سے رکاوٹ اور جنت میں داخلہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی پیدائش پر اور اس کی پرورش پر کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کی بری رسم،
بیٹیوں کو منحوس اور نامبارک سمجھنے والی آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض جگہ آ گئی ہے کہ کہیں بیٹی کی پیدائش ہو تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو دیکھنا چاہیے، ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ اور مشاہدے کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹیاں بیٹوں کی بنسبت زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں، زیادہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، زیادہ والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور چاہے اللہ رب العزت بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے، اس کی ہر نعمت پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔